دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ بات کرتے ہیں کہ یہ جو الیکشن کمیشن نے متفقہ فیصلہ دیا ہے، اب اس کے گویا نتائج فلو کرنا شروع ہو گئے۔ یہ فیصلہ اور اس سے متعلقہ مواد ایک ایسا ڈاکومنٹس کا اور ایویڈنس کا پہاڑ ہے اور ایک ایسا سرچشمہ ہے جس سے بے شمار کیسز جو ہیں وہ بنائے جا سکتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ آلریڈی سپورٹڈ بائی ایویڈنس، ہارڈ ایویڈنس موجود ہے۔ یعنی اگر حکومت اس پر فوکس کرے، کوئی اور فیکٹر سوائے کہ یعنی قانون کو اس کا راستہ متعین کرنے دینا ہے، اس سینس کے علاوہ کوئی اور سینس پریویل نہ کرے، تو اس سے بے شمار مقدمات برآمد ہوتے ہیں۔ یعنی اس سے منی لانڈرنگ ثابت ہوتی ہے، اس سے بے نامی میں جدادیں رکھنے کے حوالے سے جو بے نامی کہا جاتا ہے نا، اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ مختلف ناموں سے جو دوسرے ان نون ناموں سے اپنی پراپرٹی رکھی جاتی ہے۔ اسی طرح اس میں امبیزلمنٹ یعنی فنڈز کی خرد برد، اس طرح فراڈ کہ لوگوں کو دھوکہ دینا، کہ نام چیریٹی کا لیکن سیاسی پرپز کے لیے یوز کرنا، اس طرح بیرونی ایجنڈے پر کام کرنا اور غیر ملکی لوگوں، افراد اور کارپوریشنز یا کمپنیوں سے فنڈز لے کر پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کرنا، یہاں تک کہ ٹیرورزم کو پروموٹ کرنا بھی، کیونکہ منی لانڈرنگ اور ٹیرورزم کا چولی دامن کا ساتھ سمجھا جاتا ہے۔ اور یہ محض اتفاق نہیں ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پولیس پر بھی حملے خان صاحب نے براہ راست کروائے، ٹی وی پر، پارلیمنٹ پر وغیرہ وغیرہ، اور اوپنلی دھمکیاں دیتے رہے، اگرچہ اس پر بھی مقدمات آلریڈی بھی موجود ہیں، لیکن اس سے اور وہ سٹرینتھن ہوتا ہے موقف جو پی ٹی آئی کے لیڈرز کے خلاف بنتا ہے۔ لہذا یہ گویا ایک ایسی کان ہے جس سے بے شمار کیسز بن سکتے ہیں، اور نہ صرف چور عمران پر بلکہ ان کے باقی جو بھائی بند چور ہیں ان پر بھی۔ ہمیں اگرچہ یہ لب و لہجہ یا فریزیالوجی اتنی کوئی پسندیدہ نہیں ہے، لیکن مجبوری یہ ہے کہ انہوں نے اس لہجے کو، اس فریزیالوجی کو سٹینڈرڈ بنایا ہے۔ ایک شخص جب اس پیمانے پر ایک دہائی سے بھی زیادہ نان سینس قسم کا معاملہ کر رہا ہو، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں نا، ڈائمنڈ کٹس ڈائمنڈ۔ اگرچہ ہم پھر بھی ایک خاص حد سے آگے نہیں جاتے، لیکن بہرحال یہ نام ہمیں مجبوراً استعمال کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ چور عمران جو ہے وہ جب بھی بات کرتا ہے دوسروں کے خلاف تو اور بھی بہت کچھ کہتا ہے، لیکن ان الفاظ کو اکثر استعمال کرتا ہے اور ان کو یعنی اپنے فخر محسوس کرتا ہے کہ یہ انجیکٹ کیا ہے میں نے پولیٹیکل لیکسیکون جو پاکستان کی اس میں۔ باہر یہ جو کیسز بنائے جا سکتے ہیں ان میں سے گویا ایک سینس میں آغاز ہو بھی چکا ہے۔ تو رپورٹڈلی حکومت نے ایک پہلی کیس جو ہے اس کو ای سی ایل میں ڈالنے کا پروگرام بنایا، اور ای سی ایل میں ڈالنے والوں میں پہلے نمبر پر اسد کیسر جو سابق اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے، اس طرح سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل، اس طرح باقی لیڈرز ہیں احد رشید، سمر علی خان، سیما ضیاء، نجیب ہارون، یہ جو میڈیا میں نام رپورٹ ہو رہے ہیں۔ اس طرح جہانگیر رحمان ہے، خالد مسعود ہے، ظفر اللہ خٹک ہے۔ یقیناً یہ بائی انسٹالمنٹس ہوگا کہ بہت سارے نام ہیں، جتنے چاہے حکومت رکھ سکتی ہے،
اور موسٹ پروبیبلی اس میں یہ کنسیڈریشن ہوگی کہ زیادہ تر جن کے دستخط وغیرہ یا جن کی بے نامی یا جن کے اکاؤنٹس میں، خود بھی خان صاحب کہتے ہیں نا کہ انہوں نے تو میری مرضی کے خلاف ہی اکاؤنٹ کھولے ہوئے تھے تو وہ ان کے مصاحبین تو یہ بھی کہتے ہیں خان صاحب معصوم آدمی ہیں، بس وکیلوں نے یا کسی شخص نے، اکاؤنٹس والوں نے، اکاؤنٹنٹس نے آگے رکھی ڈاکومنٹ اور خان صاحب نے سائن کر دی، اب ان کا تو اس میں کوئی قصور نہیں۔ وہ کہنے والے کہتے ہیں اس طرح تو خان صاحب وہ جو پنکی چورنی ہے اس کے متعلق بھی کوئی ڈاکومنٹ سائن کر دیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ بڑے یعنی لیم ایکسکیوزز اور مضحکہ خیز قسم کی وضاحتیں اور رد عمل ہے۔ بہرحال اسی طرح خان صاحب کے جو اور مختلف ان چیزوں سے تباہ کن نتائج یا یعنی عوامل برآمد ہو رہے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ خان صاحب بہرحال صادق و امین کانسٹیٹیوشنل ٹرمینالوجی میں نہیں رہے، اور اس پر متعدد لیڈر پہلے اس سے کہیں کم پر، اس سے بہت ہی، اس کے مقابلے میں تو گویا وہ نیگلیجیبل لیپسز تھے یا لیپسز بنائے گئے تھے، ایجاد کیے گئے تھے، تو اس پر نائل لوگوں کو کیا گیا، یہاں تک کہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کو بھی نائل کیا گیا۔ اور بڑا ہی مضحکہ خیز، دنیا میں کسی بھی کونے پر آپ جائیں وہ الزام بڑا ہی مضحکہ خیز ہے کہ بیٹے سے تنخواہ لینی تھی، نہیں لی، لہٰذا وہ ریسیویبل ہے، وہ اثاثہ ہے، اور وہ ڈکلیئر نہیں کیا۔ اب ایسے خاندان میں یا عام دوستوں میں بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں جو بائی دیئر کنڈکٹ امپلائڈلی وہ گفٹ ہوتی ہیں، تو وہ کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ آپ کے اثاثوں میں کیوں ڈکلیئر نہیں ہوا۔ میں اور آپ دکان پر جاتے ہیں، میری جگہ آپ پیسے دے دیتے ہیں $100 بالفرض، اور اگرچہ میرا ذہن ہوگا کہ میں دوں گا، نہیں یاد رہتا یا نہیں دیتا، آپ ظاہر اتنا ہمارا تعلق ہے، آپ کبھی مانگتے نہیں ہیں، میں کبھی دیتا نہیں ہوں، تو وہ یہی سمجھا جائے گا کہ ایک کمپلیٹڈ اور کلوزڈ ٹرانزیکشن ہے۔ وہ گفٹ تھا امپلائڈلی، وہ آفر ہوا، ایکسیپٹ ہوا، دیٹس گان، اب وہ آپ کا اثاثہ نہیں ہے۔ لہٰذا کوئی بھی لیگل اتھارٹی آپ کو یہ اس پر کنڈم نہیں کر سکتی کہ آپ نے اپنے اثاثوں میں وہ $100 کیوں شو نہیں کی، اس لیے کہ وہ گان ہے۔ اس طرح بیٹے سے اگر کسی نے رپورٹڈلی، جبکہ سرکمسٹانسز یہ بتا رہے تھے کہ میں ایک قانونی جواز کریٹ کرنے کے لیے وہاں ٹھہرنے کا، کیونکہ ملک بدر کیا گیا تھا، تو وہ کیا گیا، تو اس میں کوئی تک نہیں بنتا۔ اور پھر یہ ہے کہ سیلریڈ پرسن کی جو اکاؤنٹنگ میتھڈ ٹیکس ریٹرن میں یوز ہوتا ہے وہ اس کی اپنی مرضی کا ہوتا ہے، اور وہ عام طور پر کیش بیسڈ ہوتا ہے، وہ ایکرول نہیں ہوتا۔ یہ تھوڑی ٹیکنیکل بات۔ تو بہرحال ججوں نے زبردستی وہ کھوسوں، ساکم نثاروں، شیخوں، گلزاروں انہوں نے چوڑ ماری، اور اس پر ہر ذی شعور جو ہے وہ شرمندہ ہے۔ تو بہرحال بات اس طرف چلی گئی۔ مطلب یہ ہے کہ عام آدمی سے لے کر وزیر اعظم تک نائل قرار دیے گئے، عام پارلیمنٹیرین سے لے کر۔ اس طرح فیصل واڈا خود پی ٹی آئی کا ہے، اسے اس بنیاد پر کہ وہ صادق و امین نہیں رہا، کیونکہ اس نے جھوٹا ڈکلریشن اپنی سٹیزن شپ کے متعلق دیا الیکشن کمیشن میں، لہذا وہ الٹیمیٹلی اسلام آباد ہائی کورٹ تک معاملہ گیا اور وہ ڈی سیٹ ہو گیا، اور نہ صرف ڈی سیٹ ہوا، ڈسکوالیفائڈ ہو گیا۔ اب ظاہر ہے جب تک اس چیز کو ریورس نہیں کیا جاتا وہ ڈسکوالیفائڈ ہے، جسٹ ایز جہانگیر ترین، نواز شریف، فیصل واڈا اور بہت سارے کئی لوگوں کو ڈگریوں کی بنیاد پر کیا گیا، اسی طرح مختلف ڈکلریشنز کی بنیاد پر۔ اس طرح خان صاحب 2008 ستمبر 2008 سے لے کر 2013 تک تقریباً 5 سال ایک فارم 1 ہوتا ہے پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے، وہ جمع کرواتے رہے اپنے سگنیچر کے ساتھ، اور وہ سارے کم و بیش جھوٹے ہیں، وہ سارے گویا فراڈ تھے اور حقائق کے برعکس تھے۔ اور یہ بات جو ہے، یہ الیکشن کمیشن میں موجود جو ڈاکومنٹس ہیں اس کیس سے ریلیٹڈ، ان سے بات ثابت ہوتی ہے بیانڈ ڈاؤٹ، لہذا اس کے لیے کوئی بہت زیادہ مزید
کھنگالنا کہ کہیں ایویڈنس لاؤ، وہ اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ آلریڈی پرووڈ ہے. اور خود فیصلے میں بھی یہی لکھا ہے کہ خان صاحب نے جھوٹ بولا ہے، یعنی مس ڈکلریشن کیا ہے. ظاہر الفاظ کئی سائنونیمس ہوتے ہیں. مس ڈکلریشن کا مطلب یہی ہے کہ جھوٹا بیان دیا ہے یا جھوٹا حلف نامہ دیا ہے، جیسے بھی اس کا ترجمہ کرنا چاہیے. اس طرح خان صاحب اسی حوالے سے، ایک صاحب ہیں فائق شاہ صاحب. ظاہر ہے اس ٹائپ کی صورتحال میں بہت سارے گمنام نام میدان میں آتے ہیں. اور جیسے اکبرس اپنا جو جنہوں نے یہ کیس انیشیٹ کیا تھا پی ٹی آئی کے خلاف، جو کمپلیننٹ ہیں، ظاہر ہے انہیں بھی پہلے کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن اب سب جان گئے. جی تو اس طرح یہ ایک صاحب ہیں فائق شاہ صاحب، وہ چیئرمین ہیں امن ترقی پارٹی کے، اور وہ جا بھی چکے ہیں الیکشن کمیشن میں. انہوں نے درخواست دائر کر دی ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ خان صاحب پر برکت کے لیے 62(1)(f جو ہے اس کا اطلاق کیا جائے. آخر اتنی بڑی ہستیاں ہیں، کچھ تو حصہ ملنا ہی چاہیے نا، کہ قوانین یا آئینی آرٹیکلز جو ہیں ان کو اس سعادت سے محروم نہیں کیا جانا چاہیے کہ اتنا اپنے جو باتوں سے نعوذ باللہ پیغمبرانہ کلیم کرتا نظر آتا ہے. تو ایسی شخصیت جو ہے اس 62(1)(f جب لگے گا تو 62(1)(f کے درجات مزید بلندی ہوں گے نا. جی تو وہ الیکشن کمیشن میں پہنچ بھی چکے ہیں. اور کوئی یہ سمجھے نا کہ انسگنیفیکنٹ باتیں ہیں. دیکھیں جب قانون کو ایک خاص انداز سے، قانونی انداز سے گویا متحرک کر دیا جاتا ہے تو اس کا لاجیکل اینڈ الٹیمیٹلی ان موسٹ سچویشنز آتا ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا کہ 8 سال کی لیت و لال کے بعد بالآخر خان صاحب اس شکنجے میں نہ صرف خود آئے، ان کی پوری پارٹی اور پورے حاشیہ بردار جن کے یعنی چور باقی ہیں، گویا چوروں کا وہ سرغنہ قرار دیا گیا. اور چوروں کی ایک گینگ ہے پی ٹی آئی، پاکستان ٹھگز انٹرنیشنل. اس کا سادہ ترین لفظوں میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی اسٹینڈس فار پاکستان ٹھگز انٹرنیشنل. یہ کوئی پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے، بلکہ ٹھگوں کا ایک گینگ ہے، ایک گروہ ہے، جنہوں نے ہر جھوٹ بولا، جنہوں نے پاکستان کے کلچر کو برباد کیا، پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کو گویا ڈی اسٹیبلائز کیا، بیڈ نیم لائے اور فارن فنڈڈ ایجنڈے پر کام کیا. یہاں تک کہ آپ یہ بھی جان چکے کہ سی پیک کا تیا پانچا کرنے میں بھی فارن منی انوالو تھی، وہی موٹیوز تھے. اس طرح بے شمار یعنی بذات خود جو پاکستان کو دیوالیہ حالت تک پہنچایا. آخر یہ دروازہ میتھڈ ان دس میڈنس، یہ کوئی بائی چانس، یہ اتفاقاً بات نہیں تھی. اگرچہ کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز یہی تھے کہ کچھ لوگ توسیع بھی چاہتے تھے جی، تو انہوں نے پاکستان کی گائے ذبح کر دی اپنے آدھے کلو گوشت کے لیے. تو بھارت چیئرمین فائق شاہ صاحب جو امن ترقی پارٹی کے، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اپنے اس مقصد میں کامیاب رہیں کہ خان صاحب مقدس شخصیت ہیں، گویا چوروں میں بھی کوئی تقدس نام کی چیز ہے، تو ان تک 62(1)(f جو ہیں وہ پہنچائیں. آخر اس سے بہتر تحفہ اور کیا ہو سکتا ہے خان صاحب کے لیے. تو دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس پر کیا کرتا ہے. ظاہر ہے اچھا اس میں ایک اور بات ہے کہ ناعاقبت اندیشی اور اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ میں کوئی مقدس گائے ہوں اور ہمیشہ مقدس ہی رہوں گا. اب یہ کیس کیونکہ پینڈنگ تھا 2009 سے آن ورڈ، تو چاہیے تو یہ تھا کہ جب اچھا وقت تھا عمران خان پر، جب اس چیئرمین جو الیکشن کمیشن کے چیف الیکشن کمشنر ہیں، ان سے پہلے جو صاحب موجود تھے وہ بھی تھے، اور دوسری طرف گلزار شیخ تھے، اب بھی اسی طرح کے گلزار شیخ نمبر 2 ہیں، یا اس سے پہلے ایون کھوسا تھے، یا نیب کا چیئرمین جو ہے وہ بہت ہی غلیظ شخص جاوید اقبال تھا. تو اس دور میں اس فیصلے کو ڈیلنگ ٹیکٹکس نہ یوز کرتے بلکہ سیٹل کروا لیتے تو شاید ان کی صحت کے لیے بہتر ہوتا. لیکن بہرحال مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز، بالآخر وہ کہتے ہیں نا کہ رب خیر الماکرین ہے، تو لوگوں کی منصوبہ سازیاں جو ہیں وہ ناکام ہو جاتی ہیں.
جو ڈیوینٹی ہے اس کے سامنے. تو اجازت چاہتا ہوں جناب، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے اور ان چوروں کے سرغنے کو اور چوروں کی برات کو اپنے انجام تک پہنچائے. پاکستان زندہ باد، آئین پاکستان زندہ باد. خدا حافظ.